بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 9 اگست، دن ہے جمعۃ المبارک کا، سال ہے 2019۔ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بدستور سیریس ہے، اور سیریس کے ساتھ ساتھ جو اب تک جو چیزیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی اور پاکستان میں اور انڈیا میں، تمام جگہوں پہ جو ڈیولپمنٹس اب تک سامنے آئی ہیں، اس میں تو جو محسوس ہو رہا ہے اور جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مودی سرکار کو یہ جو ایکٹ ہے وہ ابھی تک سوٹ نہیں کیا، اور ان کا یہ اقدام نہ دنیا تسلیم کر رہی ہے، نہ انڈین پارلیمنٹ کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، اپوزیشن اتحاد ہے، وہ قبول کر رہا ہے اس کو۔ مقبوضہ کشمیر کی تمام پارٹیز بشمول سیکولر جماعتیں جو ہیں وہاں کی، جن کو ہم بھارت نواز جماعتیں کہتے تھے، جس میں محبوبہ مفتی فاروق، عبداللہ عمر فاروق وغیرہ وغیرہ، انہوں نے تسلیم کیا۔ اور اگر آپ آ جائیں پاکستان کو، اس سلسلے میں کافی کامیابیاں مل رہی ہیں سفارتی سطح پہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل نہ کی جائے۔ کشمیر میں بھارتی پابندیوں پر بھی تشویش ہے، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شملہ معاہدہ کی روح سے مسئلہ اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق حل ہونا قرار پایا ہے۔ یہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ دوبارہ اس پہ وہ بولے ہیں، اور انہوں نے بھی دوبارہ یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت پہ زور دیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کشیدگی کا جو وجہ ہے وہ بھارت بن رہا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن سفارتی زبان میں جب کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی کو کنٹرول کریں تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو فریق زیادہ ذمہ دار ہے، تو وہ ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کا بتایا، امریکہ کا بتایا میں نے، دوبارہ آواز آئی ہے وہاں سے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں جو کیا صورتحال ہے، وہاں پہ مسلسل کریک ڈاؤن ہے۔ تقریباً اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1000 لوگوں کو، شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور زخمیوں کی تعداد، یعنی کہ جو مزاحمت ہو رہی ہے، مزاحمت کی تحریک چل رہی ہے، اس میں زخمیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور شہداء کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی تک مقبوضہ کشمیر میں صورتحال قابو سے باہر ہے۔ اس کے باوجود کہ تقریباً 1 ملین آرمی جو ہے وہاں پہ اتاری گئی ہے، پہلے سے موجود تھی اور اس میں مزید اضافہ کیا گیا، تازہ کمک بھیجی گئی ہے، اس کے باوجود وہاں کی سچویشن جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے بعد برطانیہ میں جائیں تو تقریباً 45 ارکان پارلیمنٹ نے، برطانوی پارلیمنٹ کے 45 ممبرز نے خط لکھا ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کشمیر کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے جو ہے عالمی برادری اور خاص طور پہ برطانوی حکومت جو ہے وہ آگے ہے۔ یورپین پارلیمنٹ میں کافی متحرک ہو چکے ہیں کشمیری لیڈرز بھی، اور کشمیری آرگنائزیشنز بھی، اور ادروائز پاکستان بھی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ سامنے جو آئی ہے وہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا چائنا کا دورہ۔ انہوں نے چائنا کا دورہ کیا ہے اور گئے ہیں بیجنگ، وہاں پہ ان کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور وفود کی سطح پہ بھی اور 1 on 1 بھی۔ چین کے وزیر خارجہ سے تقریباً 2.5 گھنٹے ان کی نشست ہوئی، جس میں ان ڈیٹیل ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں، اور ظاہر ہے ان 2.5 گھنٹوں میں وہ مسئلے کا بیک گراؤنڈ تو بتایا نہیں ہوگا، کیونکہ چائنا بھی اس ریجن کا ایک اہم رکن ہے، اور چائنا کو بھی معلوم ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی معلوم ہے۔ اس لیے ان 2.5 گھنٹوں میں کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ہے کہ یہاں سے آگے کیسے چلنا ہے، اور یہ جو ایک عالمی سطح پہ
کچھ ظاہر ہو رہے ہیں کریکٹر، کچھ ظاہر نہیں ہو رہے، اور ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں جتنے بھی کردار ہیں اس ساری فلم کے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کے ٹارگٹس کیا ہیں، اور چائنا اور پاکستان نے ان ٹارگٹس کو اچیو نہیں ہونے دینا، اور وہ کیسے نہیں ہونے دینا، یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ مل بیٹھ کے تیار کی جائے گی۔ آج پہلی، کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کسی اور ذریعے سے کنوے نہیں کی جاتی، کیونکہ چیزیں انٹرسیپٹ ہوتی ہیں، دوسری جو ممالک ہیں، دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ نظر رکھتی ہیں، تو اس لیے جب وزیر خارجہ خود گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیکریسی محفوظ رہے، برقرار رہے، اور کوئی چیز باہر نہ نکلے، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان ہی رہے۔ تو لہٰذا آج 2.5 گھنٹے میں آئندہ کا جو آگے موو کیسے کرنا ہے، اور اس ساری جو پلاننگ کی گئی ہے، جو تانے بانے بنے گئے ہیں پاکستان اور چین کے خلاف، ان کو انڈو کیسے کرنا ہے، اور جو دشمن ہیں اس ریجن کے اور جو یہاں پہ کوئی اور کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، ان سے نمٹنا کیسے ہے، اور کس کس فورم پہ اور کس کس طریقے سے۔ فوری طور پہ چونکہ سیکورٹی کونسل میں جانا ہے پاکستان نے، اور چائنا P5 میں شامل ہے، پرماننٹ رکن ہے سیکورٹی کونسل کا، 5 بڑے ممالک ہیں، تو ان میں سے ایک چائنا ہے، اس لیے چائنا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے سیکورٹی کونسل میں۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرا کیونکہ وہاں پہ رزلٹ بھی لینا ہے، اور سیکورٹی کونسل میں جا کے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے سپٹمبر میں، تو وہاں پہ مشترکہ لائحہ عمل، اس سے پہلے کچھ لابنگ کی جاتی ہے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے، یہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس ریجن سے کیا ہو رہا تھا۔ اس ریجن سے یہ ہو رہا تھا، پہلے سی پیک آیا تو امریکہ جو ہے وہ کافی، امریکہ اور انڈیا لوکل پلیئر تھا، اور انڈیا ایک امریکہ کا ایک ٹول تھا ادھر، اور ایک پٹھو تھا، اس کے طور پہ وہ یہاں پہ ایکٹ کر رہا تھا، لیکن سی پیک چلتا رہا۔ تو اب امریکہ کا کیا ہے، امریکہ اس ریجن سے، افغانستان سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور باعزت واپسی چاہ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جانے سے پہلے یہاں کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں کہ معاملات اس کے کنٹرول میں رہیں، اور اس ریجن میں اس کے انٹرسٹ کو واچ کرنے والا ہو، سی پیک پہ نظر رکھی۔ تو یہ امریکہ کا جو انڈیا کا جو ایکٹ اگر دیکھیں، مقبوضہ وادی کے بارے میں لداخ کو سپریٹ کرنا، اور مقبوضہ وادی 370 اور 35A کو ختم کرنا، تو وہ آپس میں ایسے لگ رہا ہے کہ چائنا کو اور پاکستان کو گھیرا ڈالنا ہے، مختلف طریقوں سے سی پیک پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ تو یہ جوائنٹ وینچر ہے، اس میں انڈیا اکیلا نہیں ہے، بلکہ کچھ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے جو مہرے ہیں وہ شامل ہیں اس میں۔ اس لیے چائنا اور پاکستان اب مل کر آگے بڑھیں گے، اور آج یہی فیصلہ ہوا ہے شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان اور چائنا کے وزیر خارجہ کے درمیان۔ اب آج جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں یہ بیجنگ میں، ان سے کنوے کیا جائے گا پریزیڈنٹ آف چائنا کو، ان کو بریف کیا جائے گا، پھر آگے فردر یہ جو لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا اور کوآپریشن کا، وہ پھر ایک سٹیپ مزید آگے جائے گا، ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ اب دن ہے قریب، کرفیو ایک نہ ایک دن اٹھنا ہی ہے، اور وہ کرفیو جب اٹھے گا تو کیا صورتحال ہوگی، کیا رد عمل ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ عید آ رہی ہے منڈے کو، عید کے لیے بھی کرفیو ختم کرنا پڑے گا۔ پھر 14 اگست کو جو مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کا یوم آزادی منانا ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 15 اگست کو انہوں نے یوم سیاہ منانا ہے، مقبوضہ وادی کے لوگوں نے
کشمیریوں نے. تو جب یہ ہونا ہی ہونا ہے تو بلڈ شیڈ، ایک قتل عام، جبکہ دوسری طرف انڈین آرمی ایک قتل عام کا جینوسائیڈ کا منصوبہ لے کے بیٹھی ہے، وہ نسل کشی کرنا چاہتی ہے. یہ چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان ڈسکس کر رہا ہے، انفارم کر رہا ہے عالمی برادری کو. صدر آزاد کشمیر سردار مسعود جو ہیں وہ اس وقت ناروے میں ہیں. وہ وہاں پہ اہم جو ادارے ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان مختلف رہنماؤں سے باتیں کر چکے ہیں، لیکن آج انہوں نے بحرین کے سربراہ سے بات کی ہے. یہ ساری چیزیں لیکن جو امپورٹنٹ تھنگ ہے، اور اس پیٹیشن کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ میں اس اقدام کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے. تو وہاں کی اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن اتحاد، انڈین کانگریس خاص طور پہ، وہ سب اس کو اپوز کر رہے ہیں. اب کیونکہ یہ اللیگل تو ہے ہی، اب اس ساری صورتحال سے اب پاکستان کو کیا کرنا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے. اگر پاکستان سے مراد پاکستان کی گورنمنٹ، ریاست پاکستان، اگر پاکستان نے اس پہ کوئی نرمی دکھائی اور کہیں کوئی ڈھیل کرنے کی کوشش کی تو معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ کبھی بھی شہداء کا جو خون ہے وہ رائیگاں نہیں جاتا، اور کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. اس لیے پاکستان سے مراد پاکستان ہے، پاکستان کی گورنمنٹ ہے، پاکستان کے ادارے ہیں. پاکستان کی سوورنٹی کو نہ صرف جغرافیائی طور پہ بلکہ نظریاتی طور پہ، اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. اس لیے پاکستان کے عوام کشمیر کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی نرم بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. تو پاکستان کے عوام اور مقبوضہ کشمیر کے شہری جو ہیں وہ پاکستان کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام کشمیر کے ساتھ ہیں، پاکستان کو بھی کشمیری عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے آنے والے دن بڑے اہم ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. اور یہ ہے اعصاب کی جنگ ہے. جو مضبوط اعصاب کا مالک ہوگا وہی اس میں جیتے گا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں استقامت دے. اللہ حافظ.